السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کعبے کی چھت پر اسلام کا جھنڈا، مکے کی فتح، رمضان 8 ہجری۔ ابراہیم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کا سب سے پہلا فرض یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی دنیا کی سب سے پہلی مسجد کعبہ کو، جو اسلام کا قبلہ اور دین کا مرکز تھا، بتوں کی گندگی سے پاک کرا۔ اب تک جو ظاہر ہوا اس میں فرض الگ تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ ہوتا رہا، جس کی خاطر یہ خون کی ندیاں بہتی رہیں، وہ سب اسی کی پہل تھی، کیونکہ مکے پر قبضے اور کافروں کی ننگی تلواروں کو توڑے بغیر ان بتوں کو توڑ کر حرم کے شہر سے باہر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب ان باطل معبودوں کی حفاظت کے لیے جو تلواریں علم تھیں وہ جھک گئیں، اور وہ وقت آیا کہ کعبہ کو ان گندگی سے پاک کیا جائے۔ یہ صلح حدیبیہ کی سبب خود مسلمان مکہ پر حملہ نہیں کر سکتے تھے، مگر اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اس موقع پر خود مکہ والوں نے پیدا کر دیا کہ یہ صلح حدیبیہ کی روح سے کچھ قبیلوں نے مکہ والوں کا ساتھ دیا اور کچھ مسلمانوں کے ساتھ تھے، اور ان میں سے خزاع کا قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ تھا، اور ان کے دشمن بنو بکر قریش سے ملے ہوئے تھے۔ معاہدے کی روح سے قریش کے ساتھیوں میں سے کسی کا مسلمان کے کسی ساتھی قبیلے پر حملہ کر دینا معاہدے کو توڑ دینا تھا۔ خزاع اور بنو بکر میں زمانے کی لڑائیاں چلی آ رہی تھی۔ جب تک اسلام سے مقابلہ رہا سب ملے رہے، اور جب یہ صلح حدیبیہ نے مطمئن کر دیا کہ بنو بکر سمجھے کہ اب دشمن سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا، بے وقت انہیں خزاع پر حملہ کر دیا، اور قریش کے بہت سارے بہادروں نے راتوں رات صورتیں بدل کر خزاع پر تلواریں چلائیں، اور خزاع نے حرم میں پناہ لی، مگر وہاں بھی ان کو پناہ نہ مل سکی۔ شرط کے مطابق مسلمانوں پر ان کی مدد فرض تھی۔ خزاع کے 40 سوار تیز نے فریاد لے کر مدینے کی راہ لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پاس ایک قاصد بھیجا اور اس میں 3 شرطیں رکھی، ان میں سے وہ کوئی بھی منظور کر لے۔ خزاع کے جو لوگ مارے گئے ہیں ان کے خون کے بدلے میں روپیہ ادا کرے۔ نمبر 2، بنو بکر کی حمایت سے وہ الگ ہو جائے۔ نمبر 3، اعلان ہو جائے کہ صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ وہ ٹوٹ گیا۔ قریش کے سرداروں نے قریش کی طرف سے تیسری بات منظور کر لی، یعنی یہ کہ حدیبیہ کا جو معاہدہ باقی نہ رہا، لیکن قاصد چلے جانے کے بعد قریش کو بہت پچھتاوا ہوا۔ انہوں نے ابو سفیان کو سفیر بنا کر مدینے بھیجا کہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کو پھر سے تازہ کرے۔ ابو سفیان نے مدینے آ کر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اور وہاں سے کوئی جواب نہ ملا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی انکار کیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو طے کر چکے ہیں ان کے بارے میں جو کچھ مشورہ نہیں دیا جا سکتا، بہتر یہی ہے کہ تم مسجد میں اعلان کرو کہ حدیبیہ کی صلح پھر بحال کرتا ہوں، اور اس نے یہی کیا۔ ابو سفیان نے جا کر لوگوں سے یہ واقعہ بیان کیا۔ سب نے کہا نہیں، نہ تو ہم اس صلح پر اطمینان سے بیٹھیں گے اور نہ ہی جنگ، ہم لڑائی کا سامان تیار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی تیاریاں شروع کر دی، احتیاط کی کہ مکہ والوں کو پتہ نہ چلے۔ 10 رمضان کو 10,000 فوجیں مکہ بڑھی، مکے سے ایک منزل ادھر اتر کر پڑاؤ کیا، قریش کو خبر نہ تھی۔ ابو سفیان اور قریش کے دوسرے 2 سردار جو پتہ لگانے کے لیے نکلے، کچھ دور نکلے تو دیکھا سامنے فوجیں پڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ سے نکل کر پہلے ہی راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ چکے تھے، مکہ والوں کی حالت پر بہت رحم آیا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ فوجی اگر مکے میں داخل ہو گئی تو پہلے مکے والے خود آ کر امن لے لیں تو پھر ان کی مصیبت دور ہو جائے گی۔
ابھی کچھ دیر ہی گئے تھے کہ ابو سفیان وغیرہ مل کے ان کو بتایا کہ اسلام کا لشکر مکے پہنچ چکا ہے، اب قریش کی خیر نہیں۔ ابو سفیان نے مشورہ دیا، فرمایا تم میرے ساتھ چلو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت لے گئے۔ راہ میں حضرت عمر نے دیکھا اور کہا کفر کا سردار اب جلدی سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں لے گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ میں نے ابو سفیان کو پناہ دی ہے۔ کون ابو سفیان تھا؟ وہی جس نے اسلام کی خلاف بدر سے لے کر اب تک بہت سی لڑائیاں کھڑی کی، عرب کے قبیلوں کو بار بار ابارا کہ وہ مدینے پر چڑھائی کرے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی بھی کئی سازشیں کی۔ اب وہ مسلمانوں کے پنجے میں تھا اور اپنے جرم کی سزا کا مستحق تھا، لیکن جو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے، انہوں نے ان سے درگزر فرمایا اور اسلام کی بشارت سناتا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے لیے یہ فخر کا خلط عطا فرمایا کہ آج عام اعلان کر دیا جائے کہ آج جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس سے کوئی باز پرس نہیں۔ یہ رحمت اور عام ہوتی ہے، لیکن جو اپنا گھر بند کر لے گا اس کو بھی امن ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ ابو سفیان کو پہاڑی کی چوٹی پر لے جا کر ذرا اسلامی لشکر کا سلاب دکھاؤ۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اسلام کی فوجیں جوش مارتی ہوئی آگے بڑھیں۔ سب سے پہلے قبیلہ غفار کا پرچم نظر آیا، پھر جہینہ، حزیمہ اور سلیم کے قبیلے ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے نعرہ تکبیر مارتے ہوئے نکلے۔ ابو سفیان ہر طرف سے ڈر جاتا تھا۔ سب سے پہلے انصار کا قبیلہ سر و سامان کے ساتھ آیا اور پہاڑی کی جو ہے وہ گونج اٹھی۔ اس کے بعد سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں انصار کا پرچم تھا۔ ابو سفیان نے حیرت سے پوچھا یہ کون سا لشکر ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے نام بتایا۔ آخر میں خود رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب نظر آیا جس کے چاروں طرف جان نثار کا ایک حالہ تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا تھا۔ یہ پورا لشکر جب مکے سے پاس پہنچا تو وہاں امن کی منادی ہوئی اور حرم کا جو گھر 360 کے بتوں کا مسکن تھا اس گندگی سے پاک کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر وہ خدا کا گھر بنا اور توحید کی اذان مسجد کے مینار سے بلند ہوئی، اور مکے کے بڑے بڑے سردار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کے قاتل اور اسلام کی راہ کے پتھر تھے آج حرم کے صحن میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر اٹھا کر دیکھا اور پوچھا اے مکے کے سرداروں آج میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کروں، کیا سلوک کروں؟ سب نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانوں کے شریف بھائی، بوڑھوں کے شریف بھتیجے۔ ارشاد ہوا جاؤ آج میں تم پر کوئی ملامت نہیں، تم سب آزاد ہو۔ یہ آواز کیسی توقع کے خلاف تھی مگر یہ دل کی گہرائیوں سے اٹھی اور دل کی گہرائیوں میں اتر گئی۔ ہندا ابو سفیان کی بیوی جس نے احد کے میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے، نقاب اوڑھ کر سامنے آئی۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ عام معافی کے پیغام میں خوش ہو جاتی ہوں اور چلا اٹھتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے سے کسی خیمے سے زیادہ نفرت نہ تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے سے زیادہ آج کوئی خیمہ مجھے پیارا نہیں لگتا۔ آج کفر کی ساری قوتیں ٹوٹ گئی، دشمنوں کے سارے منصوبے ناکام ہو گئے، اسلام کی فتح کا جھنڈا مکے کی 4 دیواریوں پر بلند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تصویر میں ڈوبی ہوئی یہ تقریر فرمائی کہ ایک اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا سچا وعدہ کیا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور آخر اس نے کفر کے سارے جتھوں کو اکیلے توڑ دیا۔ ہاں آج کفر کے سارے فخر اور غرور، خون کے سب پرانے کینے اور جہالت کے سارے بدلے اور سارے دعوے میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ صرف 2 عہد باقی رہیں گے، خانہ کعبہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت۔ اے قریش کے لوگوں، اللہ نے اب جہالت کے غرور اور باپ دادوں کے فخر کو مٹا دیا۔ آج آدم علیہ السلام کی ساری نسل برابر ہے، تم سب ایک آدم علیہ السلام کے بیٹے ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں میں نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور میں نے تم کو قبیلوں اور خاندانوں میں اس لیے بنایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔
تم میں خدا کے نزدیک سب سے شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار متقی ہے۔ آج سے اللہ نے شراب کی خرید و فروخت اور سود کے کاروبار کو حرام ٹھہرایا۔ اس وقت کعبہ اور حرم کی حدود میں حبل، لات، منات وغیرہ کے بڑے بڑے بت کھڑے تھے۔ آج ان کی جھوٹی خدائی کی مدت پوری ہوگی اور مسلمانوں کے لیے ایک ہاتھ کے اشارے میں وہ پتھر کے ڈھیر تھے۔ ہر جگہ توحید کا نعرہ بلند ہوا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آج مسلمانوں کو فتح دی، اور وہ خانہ کعبہ جہاں مسلمان ڈرتے ڈرتے نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، آج الحمدللہ اللہ کے نبی نے فرمایا اٹھو بلال، کعبے کی چھت پر چڑھ کر آج اذان دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ الحمدللہ چاروں طرف اللہ اکبر کی صدا آئی، اور اس سے الحمدللہ کفر کا زور ٹوٹ گیا، اور ایک اللہ کا دین جو ہے دین اسلام سب کے لیے برابر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کے حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو بھی دین کا مرکز بنائے، اور پاکستان کو بھی نیک حکمران عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ وہ حکمران عطا فرمائے پاکستان کو جو اللہ کے حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ آمین ثم آمین۔